درخت پرستی نادانی۔ قبیلہ بنی تمیم کے اشراف میں سے عمرو نامی ایک شخص خدمت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، یہ بتائیے کہ اصحاب رس کون لوگ تھے؟ حضرت نے فرمایا، اصحاب رس وہ قوم تھی جو درخت صنوبر، جسے شاہ درخت بھی کہا جاتا ہے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس درخت کو یافس بن نوح نے رشاب یا روشن آب نامی چشمے کے کنارے لگایا تھا۔ یہ چشمہ طوفان نوح کے بعد زمین سے پھوٹا تھا اور ان لوگوں کو اصحاب رس اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کو زندہ درگور کر کے قتل کر دیا تھا۔ ان لوگوں کا زمانہ حضرت سلیمان بن داؤد کے بعد کا ہے۔ ان کے 12 شہر تھے جو بلاد مشرق میں رس نامی دریا کے کنارے آباد کیے گئے تھے، اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا دریا تھا، اور آبادی، آب و ہوا، زرخیزی وغیرہ کے اعتبار سے یہ بے مثال شہر تھے۔ ان 12 شہروں کے نام اس طرح تھے: فروردین، اردی بہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور، مہر، آبان، آذر، دی، بہمن، اسفندار۔ 12واں شہر دوسرے تمام شہروں کی نسبت زیادہ بڑا تھا اور بقیہ شہروں کے مجموعوں کے لیے دارالسلطنت تھا، اور ان لوگوں کا بادشاہ بھی اسی شہر میں قیام پذیر تھا، جس کا نام ترکوز بن اغابور بن یارش بن سازدہ بن نمرود بن کنعان تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی اولاد میں سے تھا۔ آب رس کا چشمہ اور صنوبر کا اصلی درخت اسی شہر میں تھا۔ بقیہ دوسرے شہروں میں اسی درخت کے بیچ یا شاخ سے درخت تیار کیے گئے تھے۔ جن درختوں کی پرستش ہوتی تھی وہ پرانے اور بڑے تھے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینہ ایک شہر کی عید کا دن ہوا کرتا تھا۔ لوگ درخت صنوبر جو اس شہر میں ہوتا اس کے گرد جمع ہوتے اور اس پر طرح طرح کے نقش و نگار والے ریشمی پردے آویزاں کرتے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور لا کر اس درخت کے لیے قربانی کے عنوان سے انہیں وہاں جلا دیتے، اور جانوروں کے جلنے سے دھواں اٹھتا اور ان کے اور آسمان کے درمیان یہ دھواں حائل ہو جاتا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑتے، گڑ گڑاتے اور روتے، اور اپنے لیے خوشنودی اور راضی ہونے نیز گناہوں سے درگزر کرنے کی درخواست کرتے۔ ایسے موقع پر انسانی سعادت اور اس کی دین و دنیا کا دشمن شیطان انہیں مزید گمراہ کرنے کے لیے اور اس لیے کہ کہیں وہ خدا شناسی کی طرف متوجہ نہ ہوں، درخت پر آتا تھا اور اسے ہلاتا تھا، اور تنے سے بچے کی آواز میں ان سے کہتا تھا، اے میرے بندو، میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، تم بھی خوش و خرم رہو، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور روشن رہیں۔ جب لوگ یہ آواز سنتے تو فریب کھا جاتے اور سجدے میں گر پڑتے، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد شراب پیتے، تالیاں، دف اور طرح طرح کے ساز بجاتے، اور 24 گھنٹوں تک اس درخت کے نیچے لہو و لعب میں مشغول رہتے۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ ہر مہینہ جو عید منائی جاتی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں شہر کی عید ہے، اور جب بڑے شہر اسفندار کی عید کا وقت آتا تو دوسرے شہروں کے تمام چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کے سب دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو جاتے، صنوبر کے اصلی درخت اور چشمے کے پاس حاضر ہوتے، اور طرح طرح کی تصویروں سے سجے ریشمی خیمے اس درخت کے قریب لگاتے اور ان سے باہر درخت کے لیے سجدہ کرتے اور قربانی پیش کرتے۔ اس موقع پر شیطان ملعون آتا اور اس درخت کو ہلاتا، اس کے درمیان سے بلند آواز سے قوم سے خطاب کرتا، انہیں امیدیں دلاتا اور ان سے لمبے چوڑے وعدے کرتا، اور خوش و خرم اور خوشحال زندگی کی انہیں بشارت دیتا۔ اس بڑے شہر میں دوسرے شہروں کے شیاطین سے کہیں زیادہ امیدیں بندھائی جاتی۔ اس کے بعد لوگ سجدے سے سر اٹھاتے اور سرور، مستی، کھانے پینے، لہو و لعب، شراب، کباب، ناچ گانے وغیرہ میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ زمین پر گر گر کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ چونکہ غیر خدا کی پرستش، ان کا کفر، فسق اور فجور بہت زیادہ اور طولانی ہو گیا تو خداوند عالم ان کے درمیان
ایک نبی مبعوث فرمایا تاکہ انہیں خدا کی عبادت و پرستش کی دعوت دے۔ انہوں نے اس نبی کی دعوت قبول نہ کی اور وہ پیغمبر لوگوں کو خدا کی طرف بلا بلا کر تھک گئے۔ آخر کار لوگوں کی بڑی عید کا دن انہوں نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ اور فریاد کی اور عرض کی، پروردگار، تیرے یہ بندے مجھے جھٹلانے اور تیرے امور کا انکار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اور اس درخت کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ بد دعا کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا، مالک، جن درختوں کی یہ پرستش کرتے ہیں انہیں خشک کر دے تاکہ تیری قدرت و سلطنت ان پر ظاہر ہو جائے۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، اور جب صبح کو لوگ نیند سے جاگے تو تمام درختوں کو خشک پایا، جسے دیکھ کر ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اور ایک جماعت نے کہا، یہ شخص جو آسمان و زمین کے خدا کی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اپنے خدا کی طرف متوجہ کر دے۔ بعض لوگوں نے کہا، چونکہ ہمارے خداؤں نے دیکھا یہ شخص درختوں کی پرستش کا مخالف ہے اور ان کی مذمت اور برائی کرتا رہتا ہے، اور ہمیں ان کے خلاف دوسرے خدا کی دعوت دیتا ہے، اور ہم اسے اس کام سے روکتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور اپنی تراوت اور شادابی کو چھپا لیا ہے تاکہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس شخص سے انتقام لیں۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے سب سے بڑے درخت صنوبر کے نیچے گڑھا کھودا اور اس میں نبی کو زندہ دفن کر دیا کہ شاید اس سے درختوں کی خشکی دور ہو کر ان میں شادابی آ جائے۔ خدا نے جب اپنے نبی پر ان کا یہ ظلم دیکھا تو فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم، اس قوم کو وہ عذاب دوں گا جو عالمین کی عبرت و نصیحت کا سبب ہو۔ لہٰذا اسی دن جب کہ وہ لوگ ناچ گانے اور لہو و لعب میں اپنی عیدگاہ میں مشغول تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، تو اچانک سرخ رنگ کی آندھی چلنے لگی۔ وہ اتنی تیز ہوئی کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے پوری قوت سے ٹکرا جاتے اور ان کے پیروں کے نیچے کی زمین مشتعل ہو جاتی، اور ایک کالا اور سیاہ بادل ان کے سر پر آ گیا اور اس نے آگ برسانا شروع کر دی، جس سے ان کے بدن پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ اصحاب رس جو درختوں کی پرستش کرتے تھے ان کا انجام ہے، جو اپنی گمراہی و ضلالت کی وجہ سے غضب پروردگار کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ہم خداوند عالم کے قہر و غضب اور اس کے عذاب و عقاب سے پناہ مانگتے ہیں۔